امریکی سیاہ فام تحریک اسلامی کا ہر اول دستہ۔ فروری کا مہینہ امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک میں بلیک ہسٹری منتھ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امریکی مسلمانوں کے لیے سیاہ فام امریکیوں کی تاریخ دراصل شمالی امریکہ کی اسلامی تاریخ ہے۔ امریکہ میں افریقیوں کی آمد کا آغاز 1619 میں ہوا، جب افریقہ کے ساحلوں سے لاکھوں کی تعداد میں افریقیوں کو پکڑ کر یہاں لایا گیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ سیاہ فام غلاموں کی امریکہ آمد کا سلسلہ 1555 میں شروع ہوا، جب سیرالیون سے پکڑے ہوئے غلام امریکہ میں فروخت کیے گئے۔ افریقہ کے ساحلوں سے پکڑے ہوئے غلام گروہوں کی صورت میں پہلے ہالینڈ کی بندرگاہوں پر پہنچائے جاتے، جہاں سے بحیرہ اقیانوس کے راستے انہیں امریکہ لایا جاتا تھا۔ اسی بنا پر یہ گھناؤنا کاروبار اٹلانٹک سلیو ٹریڈ کہلاتا تھا۔ افریقہ سے براہ راست امریکہ آنے والا غلاموں سے لدا پہلا جہاز 1619 میں ورجینیا میں لنگر انداز ہوا۔ اس کے بعد سے افریقیوں کا شکار ایک قومی کھیل بن گیا۔ غلاموں کی تجارت اور ہلاکو تیمور جیسے غارت گروں کے ہاتھوں مفتوحہ آبادیوں کو غلام بنانے کی مثالیں موجود ہیں، مگر یہاں طریقہ واردات بالکل ہی انوکھا تھا کہ جہاز ساحل پر لنگر انداز ہوتے اور نہتی بستیوں کو منہ اندھیرے گھیر کر عورتوں بچوں سمیت سارے لوگ ہانک کر جہاز پر لاد دیے جاتے۔ دوران سفر مردوں اور عورتوں کو علیحدہ کر کے یہ قزاق کمسن بچیاں آپس میں تقسیم کر لیتے اور پھر ان کے درمیان کثرت اولاد کا مقابلہ ہوتا تاکہ غلاموں کی نئی کھیپ حاصل کی جائے۔ 1898 تک 1 کروڑ افریقی غلام بنا کر امریکہ لائے گئے۔ سفر کے دوران تشدد، بیماری اور دم گھٹنے سے 20 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ گڑبڑ کرنے والے بہت سے سرکش غلاموں کو ان کے پیروں میں وزن باندھ کر سمندر میں پھینک دیا گیا۔ زیادہ تر غلام بحر احمر اور افریقہ کے مغربی اور وسطی ساحلوں سے پکڑے گئے۔ ان غلاموں کی نصف تعداد نائجیریا کے علاقے بیافرا، گبون اور سیرالیون کے باشندوں پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ سینیگال، لائیبیریا، کانگو اور گھانا کے لوگ بھی پکڑے گئے۔ بحر احمر سے آنے والے قزاقوں نے سوڈانیوں اور حبشیوں کا شکار کیا۔ عمدہ خدوخال کی بنا پر حبشی بچیاں ان اوباشوں کو بہت محبوب تھیں۔ پکڑے جانے والے افریقی غلاموں کی 1/3 تعداد مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ تاہم شمالی افریقہ میں اسلام کولمبس کے آنے سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا اور قدیم انڈین قبائل میں بھی مسلمان موجود تھے۔ یہاں یہ حقیقت شاید سامعین کی دلچسپی کا باعث ہو کہ مسلمانوں کو امریکہ سے نکال باہر کرنے کی دھمکیاں دینے والے سابق صدر ٹرمپ کے دادا فریڈرک ٹرمپ مسلمانوں کی یہاں آمد کے 266 سال بعد 1885 میں جرمنی سے امریکہ تشریف لائے، جبکہ ان کی والدہ محترمہ میری این 1930 میں اسکاٹ لینڈ سے امریکہ آئی تھیں۔ ان غلاموں کی فروخت کے لیے ورجینیا اور جارجیا میں غلاموں کی منڈیاں قائم کی گئیں۔ اس وقت امریکہ بحر اقیانوس کے ساحل پر واقع ان 13 کالونیوں پر مشتمل تھا جنہوں نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ سن 1766 میں انہی 13 کالونیوں نے ریاستوں کی شکل اختیار کر کے ریاست ہائے متحدہ امریکہ یا USA کی شکل اختیار کر لی۔ امریکہ کے پرچم پر 13 سرخ و سفید پٹیاں انہی ابتدائی ریاستوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ 1625 میں ان کالونیوں کی مجموعی آبادی 1980 نفوس پر مشتمل تھی، جبکہ 1660 تک غلاموں کی تعداد 2000 سے زیادہ ہو گئی، یعنی عددی اعتبار سے غلام مالکوں سے زیادہ تھے، جنہیں قابو میں رکھنے کے لیے بدترین ہتھ کنڈے اور ظلم کے ضابطے وضع کیے گئے۔ سرکشی کی فوری سزا پھانسی تھی، اور یہ سزا اس شدت و کثرت سے دی جاتی تھی کہ پھندے کی تیاری کے لیے رسی کی فروخت ایک نفع بخش کاروبار بن گیا۔ جلادی کا کام مجرم کے خونی رشتہ دار سے لیا جاتا تھا، یعنی بھائی اپنے بھائی کو یا باپ اپنے بیٹے کو پھندا لگاتا۔ اس دور میں گیگ دا روپ یعنی پھانسی کے لیے رسی لاؤ دھمکی کا استعارہ تھا، جو اب بھی یہاں ضرب المثل ہے۔ پکڑے جانے والے مسلمانوں نے امریکہ اترتے ہی دعوت و تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ ان غلاموں کی اکثریت نسبتاً تعلیم یافتہ تھی، چنانچہ 1898 میں کوکب امریکہ کے نام سے ایک عربی اخبار کا اجرا ہوا۔ کوکب کو امریکہ کا ایک قدیم اخبار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔
یہاں کا قدیم ترین اخبار غالباً نیو یارک ٹائمز ہے، جس کی اشاعت کا آغاز 1851 میں ہوا۔ گزشتہ صدی کے آغاز پر پولینڈ، روس اور مشرقی یورپ میں تاتاریوں کی آمد شروع ہوئی، جن کے آنے سے سیاہ فام لوگوں کو تقویت ملی اور امریکن محمڈن سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا، جو امریکی مسلمانوں کی پہلی انجمن تھی۔ امریکہ کی سیاہ فام آبادی نے بلا امتیاز مذہب نئے آنے والوں کا کھلی باہوں سے استقبال کیا۔ تارکین وطن کی اکثریت انجینئروں اور کاریگروں پر مشتمل تھی، چنانچہ مقامی مسلمانوں کے مشورے پر ان لوگوں کی بڑی تعداد نے مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ کا رخ کیا، جہاں اس وقت کار کی صنعت اپنے عروج پر تھی۔ ڈیٹرائٹ کی آبادی میں مسلم تارکین وطن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ 1934 میں ایک عرب نژاد سیاہ فام مسلمان والفرد محمد نے لاسٹ فاؤنڈ نیشن آف اسلام کی بنیاد رکھی، جو بعد میں نیشن آف اسلام بن گئی۔ جنگ عظیم دوم کے آغاز پر لازمی لام بندی کا حکم جاری ہوا، جس کی نیشن آف اسلام نے مخالفت کی۔ ان کا موقف تھا کہ اسلام نسل، قومیت اور رنگ کی بنیاد پر جنگ کو فساد قرار دیتا ہے، لہٰذا مسلمان اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اس فیصلے سے کشیدگی کا آغاز ہوا اور نیشن آف اسلام کے سربراہ ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ اسی جرأت کا اظہار محمد علی نے جنگ ویتنام میں حصہ لینے سے انکار کر کے کیا۔ اس کے نتیجے میں مرحوم نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگنے پر اپنے اعزاز سے ہاتھ دھونے کو ترجیح دی۔ 1950 میں مالکم ایکس الحجاج ملک الشہباز کی نیشن آف اسلام میں شمولیت اور اس کے ساتھ شہری آزادیوں کی ملک گیر تحریک امریکی تاریخ کا ایک انقلابی موڑ ثابت ہوئی۔ نیشن آف اسلام اور ساؤتھ کرسچین لیڈرشپ کانفرنس SCLC کے مشترکہ محاذ نے سارے امریکہ کے جمہوریت پسندوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ مالکم ایکس اور ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ شہری آزادیوں، برابری کے حقوق، انصاف اور آزادی کی علامت بن گئے، اور جلد ہی سیاہ فام، خواتین اور دوسری لسانی و ثقافتی اقلیتوں کو ووٹ کا حق مل گیا۔ اسکولوں، کالجوں، پارکوں اور تفریح گاہوں کی سیاہ و سفید بنیادوں پر تقسیم ختم ہو گئی، اور امریکہ حقیقی معنوں میں ون نیشن انڈر گاڈ قرار پایا۔ سیاہ فام امریکیوں کی جدوجہد سے 1965 میں امیگریشن اور قومیت ایکٹ یعنی امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ منظور ہوا، جس کے تحت یورپی ممالک کے ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے امریکہ کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس سے پہلے امیگریشن گرین کارڈ کے لیے یورپی باشندوں کو ترجیح دی جاتی تھی۔ سیاہ فام تاریخ امریکہ کا فخر و امتیاز ہے۔ یہ دراصل امریکہ کی اسلامی تاریخ ہے کہ جس کا ہر پہلو باوقار اور بے مثال جدوجہد کا مظہر ہے۔ جمہوریت، غلامی کے خاتمے، آزادی، یکساں حقوق اور سماجی انصاف کے لیے افریقی نژاد امریکیوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ نوبل ڈیریو علی، والس فردت محمد، علیجہ محمد، مالکم ایکس، ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ، محمد علی کلے وغیرہ اس قافلہ سخت جان کے وہ پھول ہیں جن کی یاد سے شاہراہ آزادی اب تک معطر ہے۔ امریکہ کے انصاف پسند سفید فام بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امریکہ کی ثروت و طاقت، جاہ و جلال اور ترقی و خوشحالی سب کی سب غلاموں، افریقی نژاد امریکیوں اور تارکین وطن کی محنت کا نتیجہ ہے۔ افریقی نژاد امریکیوں کو خراج تحسین اپنی طرف، لیکن امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کا سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ ان مظالم کو تاریخ کے صفحات پر جگہ نہیں دی گئی، اور امریکی بچوں کے نصاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ 1989 میں ایک امریکی رکن کانگریس جان کونیئرز نے افریقی امریکیوں کے لیے تلافی کمیشن ایکٹ یعنی کمیشن ٹو اسٹڈی پریپریشن پروپوزلز فار افریقن امریکن ایکٹ کے عنوان سے ایک مسودہ قانون ایوان زیریں سے پیش کیا تھا۔ بل کے ابتدائیے میں اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ 1619 سے 1865 کے دوران 13 امریکی ریاستوں یا ابتدائی اکائیوں جنہوں نے USA کی بنیاد رکھی میں سیاہ فام لوگوں کو غلام بنا کر رکھا گیا۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور یہ پوری نسل بدترین ناانصافی کا شکار ہوئی۔ ان جرائم کی تحقیق کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیشن ترتیب دینے کی ضرورت ہے جو غلام بنا کر امریکہ لائے جانے والے افریقیوں کے نقصانات کا اندازہ لگائے۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ آزاد انسانوں کی نفسیات پر غلامی کی ذلت نے کیا منفی اثر ڈالا ہے۔ غلامی ختم ہونے کے بعد بھی سیاہ فام بدترین نسلی تعصب اور حقارت کا نشانہ بنائے گئے، جس کے اثرات آج تک نمایاں ہیں۔
یہ کمیشن ناانصافیوں اور سیاہ فام لوگوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے اور اس کی تلافی کے لیے اقدامات تجویز کرے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ افریقیوں کو غلام بنانے کے ذمہ دار صرف وہ قزاق نہیں جنہوں نے افریقیوں کو ان کے گھروں سے پکڑا، بلکہ ملک میں قائم غلام منڈیوں کو امریکی حکومت کا تحفظ حاصل تھا، اور غلاموں کی خرید و فروخت کے بعد ان کا انتقال ملکیت سرکاری دستاویزات پر ہوتا تھا۔ چنانچہ اس بدترین ظلم کی ذمہ داری براہ راست امریکی کانگریس اور حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ مسٹر کونیئرز کی قرارداد کو اسپیکر نے منظور کر کے اسے بل کی شکل میں HR-40 کی حیثیت سے درج کر لیا۔ اس وقت سے یہ بل مجلس قائمہ برائے انصاف کی سماجی انصاف ذیلی کمیٹی کے پاس ہے، لیکن اسے سماعت کے لیے پیش نہیں کیا گیا۔ بحث اور رائے شماری تو دور کی بات ہے، ہر 2 سال بعد یہ قرارداد کانگریس کی مدت ختم ہو جانے پر غیر مؤثر بنا دی جاتی ہے۔ تاہم جناب کونیئرز بھی بہت مستقل مزاجی کے ساتھ اسے ہر نئی کانگریس میں پیش کرتے رہے۔ ان کا عزم تھا کہ یہ قرارداد اس وقت تک پیش کی جاتی رہے گی جب تک اسے منظور نہیں کر لیا جاتا۔ 32 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ ذیلی کمیٹی ہی کے پاس ہے اور اسے بحث کے لیے پیش نہیں کیا گیا۔ مسٹر کونیئرز نے آخری بار اس کی تجدید 2013 میں کی تھی۔ ریپبلکن پارٹی کی اکثریت کے لیے یہ ناقابل قبول ہے۔ بدقسمتی سے 2014 کے انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی ایوان زیریں کے ساتھ سینٹ میں بھی اقلیتی جماعت بن گئی، چنانچہ اس بل کے عنوان میں پیش ہونے کی رہی صحیح امیدیں بھی خاک میں مل گئیں۔ جنوری 2018 میں مسٹر جان کونیئرز بھی ایک جنسی اسکینڈل میں ملوث ہو کر ایوان سے مستعفی ہو گئے اور اکتوبر 2019 میں تلافی کا ارمان لیے دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔ معلوم نہیں اب اس بل کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ HR-40 یا HR-40 کو ایوان میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں امریکی مسلمان اپنے اپنے حلقے کے رکن کانگریس اور سینیٹر پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ برنی سینیٹرز اور جسٹس ڈیموکریٹس کو چاہیے کہ اس تاریخی ظلم کی تلافی کا علم بلند کریں اور اس قرارداد کو ایوان میں پیش کیا جائے۔ اگر ووٹنگ کے دوران بل مسترد ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں کہ کم از کم اس اہم موضوع پر بحث مباحثہ شروع ہو جائے گا اور یہ ظلم عظیم دنیا کے سامنے آشکار ہوگا۔ تفصیلی بحث اور شواہد و ثبوت کے بعد بھی جو ارکان اس مبنی بر انصاف بل کی مخالفت کریں گے، ان کا محتسبانہ طرز عمل اور اخلاق باختگی کھل کر سامنے آ جائے گی۔